اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں آسمان اور زمین کا رب کون ہے؟ کہہ دیں اللہ ہے۔ کہہ دیں تو کیا تم اس کے سوا بناتے ہو؟ ہم آیتی جو اپنی جانوں کے لیے بس نہیں رکھتے کچھ نفع کا اور نہ نقصان کا۔ کہہ دیں کیا برابر ہوتا ہے اندھا اور دیکھنے والا، یا کیا اجالا اور اندھیرے برابر ہو جائیں گے؟ کیا وہ اللہ کے لیے جو شریک بناتے ہیں انہوں نے مخلوق پیدا کی ہے اس کے پیدا کرنے کی طرح؟ سو پیدائش ان پر مشتبہ ہوگی۔ کہہ دیں اللہ ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ یکتا ہے، غالب ہے۔ اس نے آسمانوں سے پانی اتارا، سو ندی نالے اپنے اپنے اندازے سے بہہ نکلے، پھر اٹھا لایا نالا پھولا ہوا جھاگ، اور جو آگ میں تپاتے ہیں زیور بنانے کو یا اور اسباب بنانے کو، اس میں بھی اس جیسا جھاگ میل ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ حق اور باطل کو بیان کرتا ہے، سو جھاگ دور ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے سوکھ کر، لیکن جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ مثالیں بیان کرتا ہے، جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مان لیا ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا، اگر جو کچھ زمین میں ہے سب ان کا ہو اور اس کے ساتھ اس جیسا اور بھی ہو کہ وہ اس کو فدیہ میں دے دیں، پھر بھی بچاؤ نہ ہوگا انہی لوگوں کے لیے۔ عذاب برا ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔ کیا جو شخص بناتا ہے کہ جو اتارا گیا تم پر تمہارے رب کی طرف سے وہ حق ہے، اس جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ اس کے سوا نہیں کہ عقل والے ہی سمجھتے ہیں۔ وہ جو کہ اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں اور پختہ قول و قرار نہیں توڑتے، اور وہ لوگ جو جوڑے رکھتے ہیں جس کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ جوڑا جائے، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف کھاتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کی خوشی حاصل کرنے کے لیے صبر کیا، انہوں نے نماز قائم کی، اور جو ہم نے انہیں دیا اس سے خرچ کیا، پوشیدہ اور ظاہر، اور وہ نیکی سے برائی کو ٹال دیتے ہیں، وہی ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے، ہمیشگی کے باغات ہیں، ان میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویاں اور اولاد میں سے نیک ہوئے، اور ان پر ہر دروازہ سے فرشتے داخل ہوں گے، یہ کہتے ہوئے کہ تم پر سلامتی ہو، اس لیے کہ تم نے صبر کیا، پس خوب ہے آخرت کا گھر۔ اور جو لوگ اللہ کا عہد اس کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور وہ کاٹتے ہیں جس کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ اسے جوڑا جائے، اور وہ زمین ملک میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، اور وہ دنیا کی زندگی سے خوش ہے، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے متاع حقیر ہے۔ اور کافر کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اپنی طرف اس کو راہ دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ جو لوگ ایمان لائے اور اطمینان پاتے ہیں، جن کے دل اللہ کی یاد رکھو، اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، ان کے لیے خوشحالی ہے اور اچھا ٹھکانہ۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں اس امت میں بھیجا ہے، گزر چکی ہیں اس سے پہلے امتیں، تاکہ جو ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے تم ان کو پڑھ کر سناؤ، اور وہ رحمان کے منکر ہوتے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور اس کی طرف میرا رجوع ہے۔ اور اگر ایسا قرآن ہوتا کہ اس سے پہاڑ چل پڑتے، یا اس سے زمین پھٹ جاتی، یا اس سے مردے بات کرنے لگتے، پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے، بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے تمام کاموں کا اختیار، تو کیا مومنوں کو اس سے اطمینان نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا، اور کافروں کو ان کے اعمال کے بدلے ہمیشہ سخت مصیبت پہنچتی رہے گی یا اترے گی قریب ان کے گھر کے، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے، اور بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور البتہ تم سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر میں نے ان کو پکڑ کی، سو میرا بدلہ کیسا تھا۔ پس کیا جو ہر شخص کے اعمال کا نگران ہے، وہ بتوں کی طرح ہو سکتا ہے، اور انہوں نے بنا لیے اللہ کے شریک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں ان کے نام تو لو، یا تم اللہ کی وہ بتلاتے ہو جو پوری زمین میں اس کے علم میں نہیں، یا محض ظاہری اوپری بات کرتے ہو، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ان کے قریب ان کے فریب خوشنما بنا دیے گئے، اور وہ راہ ہدایت سے روک دیے گئے، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے، اور البتہ آخرت کا عذاب نہایت ہی تکلیف دہ ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔